بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ سورہ حج رکوع نمبر 3۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفی روایۃ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ البخاری رحمہم اللہ فی کتاب الایمان۔ باب علامت المنافق، حدیث نمبر 33۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے ساتھ اس جھوٹ کو بیان فرمایا ہے، یعنی جس طریقے سے شرک کی گندگی ہے اسی کے قریب یہ جھوٹ کی گندگی ہے۔ مشرک کے بارے میں تو ہر شخص کو معلوم ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ، حدیث پاک میں، کہ مشرکوں کی کسی حال میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ تو شرک سے بچنے کی تو ہر شخص کوشش کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کی مغفرت و بخشش نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 پہچان ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، اگرچہ وہ ذکر و شغل میں مشغول رہتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، دیگر عبادات کرتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، گمان بھی رکھتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ علامتیں موجود ہیں تو مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر منافق کی ایک صفت موجود ہے۔ حضرات، کبھی ہم کسی کو خوش کرنے کے واسطے، کبھی مذاق کی خاطر، کبھی اپنے مفاد کے لیے، کبھی دوسروں کے مفاد کے لیے بات بات پر جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اس کا ہمیں احساس اور اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ جھوٹ آج ہماری رگوں میں خون کی طریقے سے سرایت کر رہا ہے، اور حال یہ ہو چکا ہے کہ اب اس کی برائی بھی ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ اسلام ایک وسیع تر مذہب ہے، خدا جانے یہ بات ہمارے ذہنوں میں کہاں سے بس گئی، اور ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ دین بس نماز اور روزے کا نام ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، نماز روزے کا اہتمام کر لیا، ذکر و شکر میں مشغول ہو گئے، بس اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم سے مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ہم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ قرآن کہتا ام حسبتم ان تترکوا ان تقولوا آمنا، کیا تم کو اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا
کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے، بس کافی ہو جائے گا۔ تم سے بقیہ امور کے سلسلے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، اب ہم سے مزید کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوگا، بس ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہو گیا۔ چنانچہ جب بازار گئے تو وہاں جھوٹ اور فریب سے کام چلایا جا رہا ہے، گھر میں ہے تو جھوٹ، باہر ہے تو جھوٹ، بازار میں تو جھوٹ، بازار سے لے کر مارکیٹ تک، گھر سے لے کر کے باہر تک، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ پروسا جا رہا۔ حرام و حلال ایک ہو رہے ہیں، امانت داری کا خیال نہیں، زبان کا بھروسہ نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ لہذا اسلام کے بارے میں یہ سوچ لینا، یہ تصور کر لینا کہ بس نماز روزہ ہم نے پابندی سے ادا کر لیا، بس ہم مسلمان ہو گئے، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ دوستو، دائرہ اسلام سے اگرچہ اسے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال منافق ہونے کے اندر تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو یہ منافق کی علامت ہیں، اور منافق کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جو جہنم کا سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ہے، سب سے خطرناک حصہ ہے، اس حصے کے اندر یہ منافقین ڈالے جائیں گے۔ حضرات، ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ہم صبح سے شام تک لے کر کے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا۔ یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور یہ ایسا حرام ہے کہ کوئی ملت، کوئی قوم، کوئی ذات، کوئی برادری، کوئی نسل، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہ ایسا حرام ہے کہ تمام قوموں، تمام مذہبوں، تمام ملتوں کے اندر یہ چیز حرام ہی ہے۔ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جھوٹ بولنا کسی کے یہاں بھی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی امتوں میں جھوٹ بولنا حرام ہی رہا ہے، اور یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت جو سب سے برا اور بدترین دور سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی اس دور کے لوگ بھی جھوٹ بولنا حرام ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے شاہ روم کے پاس خط بھیجا۔ اس نے تحقیق حال کے لیے معلوم کیا کہ ہمارے ملک میں وہاں کے تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، پتہ کرو کہ اس علاقے اطراف یا اس شہر کا کوئی قافلہ ہو تو اسے بلا کر کے لاؤ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ موجود تھے۔ پیش کیا گیا، بادشاہ نے چند سوالات ان سے کیے۔ حاصل کلام یہ ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، چند سوالات کیے اور ابو سفیان نے صحیح جواب دے دیے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد حضرت ابو سفیان خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بادشاہ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، لیکن وہ مجھ سے جو سوال کر رہے تھے ان کا جواب تو ہمیں دینا ہی تھا، کیونکہ جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر پنتھی دشمن، جانی دشمن، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور آج ہم سوچیں
اور غور کریں، ذرا سی باتوں کے اوپر جھوٹ بولنا ایک عام ہو گیا، بلکہ یہاں تک کہ ایک تصور قائم ہو گیا ہے کہ ارے بغیر جھوٹ کے تو کام چلے گا ہی نہیں، ارے بھائی ہم تجارتی آدمی ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، بغیر جھوٹ بولے کیسے چل سکتا ہے؟ افسوس صد افسوس، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ روز اول سے اعلان ہو رہا ہے کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو انسان کو ہلاک اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صرف ہمارا خام خیال ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، شیطانی دھوکہ اور وسوسہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ کون سی ایسی چیز ہے جو سچ کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی اور سچ کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی؟ اور اب تو یہ بات ہو گئی ہے کہ طرح طرح کے جھوٹ کے نئے طریقے بھی ایجاد کر لیے گئے۔ آج کل دیکھتے ہیں کسی آفس، کسی دفتر کے اندر نوکری کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ کوئی آیا کہ بھائی آپ یہ لکھ دیجئے کہ میں انہیں 5 سال سے جانتا ہوں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دے کر کے ہم نے اس کے اوپر احسان کیا، ایک غریب کی مدد کی، ایک ثواب کا کام کیا، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب ہم اس کو جانتے نہیں، جب ہم اس کو پہچانتے نہیں، اور بغیر جانے پہچانے یہ کہہ دینا کہ ہم 5 سال سے جانتے ہیں، یہ جھوٹ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ بولا، دوسرے یہ کہ سامنے والی پارٹی کو دھوکہ دیا، اور تیسرے تمہاری بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر اس نے کوئی کام سپرد اس کے کر دیا اور اس نے کوئی مکاری کی اور کوئی لوس ہوا تو اس کا انجام بھی آپ ہی کے سروں پر ہوگا۔ یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے یہ ثواب کا کام کیا، بلکہ دوہرا اور تیہرا گناہ آپ کے اوپر ہوا۔ ایک صاحب نیوی میں ہیں، آپ سبھی حضرات ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ابھی پچھلے دنوں یہاں آئے ہوئے تھے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ماشاءاللہ دیندار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو بتایا تھا کہ میری چھٹی کم دنوں کی ہے، کہ ہاں چھٹی تو میری کل ختم ہو گئی تھی، لیکن میں نے میڈیکل بھیج دیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی کس چیز کا میڈیکل؟ آپ نے اس کے اندر کیا لکھایا ہے، کیا دکھایا ہے، اس کے ذریعے سے آپ نے کیا انفارمیشن دی کہ جی میں اس وقت بہت بیمار ہوں اور سفر کے لائق نہیں ہوں؟ میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، یہ جھوٹ نہیں ہے کہ مولانا سینکڑوں مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا، لوگوں کے سامنے تذکرے ہوئے، لیکن آج تک کسی نے اس بات پر توجہ ہی نہیں دلائی اور نہ میں نے سوچا کہ واقعتاً یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا بہرحال آپ اسے کینسل کریے اور وقت پر اپنے جائیے، جتنی چھٹیوں کا استحقاق ہے اتنا ہی لیجئے، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچائیے۔ بہرحال وہ نیک آدمی تھے، پرہیزگار ہیں، بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں، وقت بھی ان کا لگا ہوا ہے، انہوں نے میری بات کو تسلیم کر لیا۔ تو آج کل میڈیکل سرٹیفکیٹ کا تو عام رواج بن چکا ہے، جیسے یہ کوئی غلط بات ہے ہی نہیں، اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلتا ہے کہ فرشتہ فوراً اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ ہم سمجھیں نہ سمجھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جان بوجھ کر کے جھوٹ بولیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا، ورنہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ سنو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے آواز دی اپنے بچے کو کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہیں کوئی چیز دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واقعتاً آپ کا ارادہ اسے کچھ دینے کا تھا
یا یوں ہی بہلانے کے لیے بچوں کے آواز دے دی کہ تجھے چیز دیں گے، جیسے عام طور سے ہم لوگ بھی بولتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجور تھا اور میرا ارادہ اسے کھجور دینے کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہارے کھاتے میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی بچوں کو بہلانے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو، ورنہ شروع ہی سے جھوٹ کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ جب ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولنے کے عادی بن جائیں گے۔ کوئی ایسا کام اپنے بچوں کے سامنے خلاف شرع مت کرو جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے شریعت کا اہتمام ختم ہو جائے۔ اور جھوٹ تو قطعاً اپنی فیملی کے ساتھ بولنا ہرگز اور ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ ہم لوگ محض تفریح اور مذاق کی خاطر زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی باتیں نکالنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، افسوس ہے اس شخص پر، یا سخت الفاظ میں اس کا صحیح ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ مذاق اور تفریح کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ نے بھی مذاق کیا ہے، لیکن کوئی بات ایسی واقعے کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ایسی جگہوں کے اوپر جہاں ایسا ظلم کی امید ہو جو برداشت کے باہر ہو، یا جہاں جان جانے کا خطرہ ہو، ایسی جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکے توریہ، اشارہ، کنایے سے کام چلا لیا جائے اور صریح جھوٹ نہ بولا جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، چھپتے چھپاتے دشمن چاروں طرف آپ کی تلاش کر رہے تھے، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے طرح طرح کے انعامات کا اعلان ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں ایک شخص راستے کے اندر ملا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جانتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقف نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اگر بتا دیتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے۔ لیکن اس وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے صریح جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، بلکہ صاف لفظوں میں یہ فرما دیا، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ ہمارا گائیڈ ہے، یہ ہمیں راستہ دکھانے والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ عام طور پر مسافر جو راستہ نہیں جانتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی گائیڈ یا رہبر رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی کوئی ہوگا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچ فرمایا، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ دین دنیا کی بھلائی ہمیں دکھاتے ہیں، ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، دوزخ سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے تو ہمارے گائیڈ ہی ہوئے، ہمارے رہنما اور رہبر ہی ہوئے، تو واقعے کے خلاف بھی بات نہیں کہی اور ایسا لفظ بول دیا جس سے سامنے والے نے کچھ سمجھا اور آپ نے اس کا کوئی دوسرا مقصد مراد لیا۔ تو دوستو، ان حالات کے اندر بھی صریح جھوٹ بولنے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں، جب کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں تب بھی جہاں تک ممکن ہو سکے صریح جھوٹ نہ بولو، بلکہ توریے سے
اور ہیل حجت سے کام نکال لو۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا آزادی کے وقت میں، چنانچہ بار بار پولیس والے پہنچ رہے تھے آپ کی تلاش کے لیے۔ لوگ یہ بتا دیتے اسی مسجد چھتہ کے اندر آپ موجود ہیں، سامنے چلے جا۔ جاتے اندر، دیکھتے ایک بوڑھا کبھی صفائی کر رہا ہے، کبھی چٹائیاں بچھا رہا ہے۔ حضرت کا ایک واجبی سا جسم تھا، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ اتنا بڑا عالم جس سے انگریز حکومت تھراتی اور کانپتی ہے، وہ تو کوئی لہیم شہیم آدمی ہوگا، کوئی جسم جثے والا ہوگا، آؤ بھاؤ والا ہوگا، لیکن یہاں تو ایک سڑیل سا بڈھا کندھے پہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، لنگی باندھے ہوئے ہیں، جھاڑو لگا دیکھ دیکھ کے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اندر گھسا اور اس نے پوچھا کہ محمد قاسم کہاں ہے؟ اگر یہ آپ بتا دیں کہ میں ہی ہوں تو یقیناً آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، بچت نہیں ہو سکے گی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ جھوٹ نہیں بولا، بلکہ 2-3 قدم پیچھے ہٹے اس کے سامنے اور فرمایا کہ ابھی ابھی اسی جگہ کھڑے تھے، ابھی ابھی اسی جگہ موجود تھے، چلا گیا۔ تو یہ ہیں ہمارے بزرگ اور اسلاف جو جان پر آ جائے تب بھی جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے بیٹھے۔ اور آج بھائی ہم لوگوں کا حال یہ ہے، بس اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے کہ کیسے کیسے ہم جھوٹ سے کام چلا رہے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تم کو بتا دوں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت تک آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، اور اس جملے کو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ کوئی جھوٹ بولتا